الحمدللہ الواحد الغفار، الصلاة والسلام علی النبی شاہد المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم صاحب جان صاحب زیدہ شرفہ، جملہ صاحب زادگان علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، اس آستانہ پاک پہ یہ دوسری حاضری ہے، سٹیج پہ پہلی حاضری ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ آپ کو یقیناً علم ہے کہ جن علماء اہل سنت نے خطاب فرمانا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ الامر فوق الادب، ایک ہی حدیث سناؤں گا تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوں اور اس کشتی میں مکے کے چوٹی کے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کشتی میں ابو جہل کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کشتی اچکولے کھانے لگی۔ کیفیت یہ ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی، بھنور میں پھنسنے لگی، اور انہیں موت نظر آنے لگی۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں، مسلمان میں ہوں، باقی سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، تنے تنہا میں مسلمان۔ اچانک جو مکے کے ایک چوٹی کے جو کافر تھے وہ بولے، کہنے لگے، فقالا اصحاب السفینۃ فاخلصوا للہ، کہنے لگے اوے کافرو، مشرکو، آج نہیں بچ سکتے، آج اگر بچنا چاہتے ہو نا تو محمد عربی کا رب ہی تمہیں بچائے گا۔ آج تمہیں خالصتاً اللہ والا ہونا ہے، خالص اللہ سے مانگو، آج تو بچو گے، ورنہ نہیں۔ ایک رب تمہیں بچائے گا، باقی کوئی نہیں بچا سکتا یہاں۔ حضرت سعد ابن وقاص فرماتے ہیں میں تو بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا عجیب ان کا معاملہ ہے، عجیب نظارہ ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں جو منظر میں نے دیکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین مولا کائنات، دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گھر سے نکلتے ہیں، دیدار مصطفیٰ پاتے ہیں۔ آج تو میں بھی پھنس گیا ہوں، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، کیسے بچیں گے؟ فرماتے ہیں لیکن کیفیت میں ان کی دیکھنے لگا، مشرکوں کی، ایک رنگ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا
جھوٹو، آج یہاں تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکار رہے ہو، آج کہہ رہے ہو فاخلصوا للہ، جبکہ مصیبت میں عافیت میں پھنس چکے ہو۔ حضرت سعد ابن وقاص فرماتے ہیں ابو جہل کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہم انی عہد لک، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب بات سچے دل سے نکلے نا، بندہ مریض نہ ہو، دل سے مرید ہو نا، مریض نہ ہو دل سے مرید ہو، بات دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج بتا، آج اگر بچ گیا نا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فَإِنْ آتِيَ محمد، یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج بچ گیا سیدھا دربار مصطفیٰ میں جاؤں گا۔ وعدہ کس کے ساتھ؟ نبھانا کس کے ساتھ؟ وعدہ کوئی کسی سے کرے نبھائے کسی سے، بات بڑی عجیب ہے، لیکن یہ تو مشرکوں کو بھی پتا ہے کائنات میں اگر اللہ کی توحید کا کوئی مرکز ہے، کوئی بارگاہ ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ جو ہی ابو جہل کی زبان پہ کہ بیٹے کی زبان پہ لفظ محمد آیا اسکت سفینہ، کشتی رک گئی۔ بولو کشتی گئی مشکل، جو مشکل میں پکارا یا گئی مشکل، جو مشکل میں پکارا یا ملی منزل لگایا جسی نے نعرہ یا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشتی ٹھہر گئی، نام مصطفیٰ پہ کشتی رک گئی۔ ابو جہل کا بیٹا کشتی سے باہر اترا، مکے کے کافر کشتی سے باہر نکلے، ابو جہل کے بیٹے نے رخ کر لیا دربار مصطفیٰ کی طرف، پوچھنے لگے مکے کے کافر اوے کدھر جا رہا ہے، تجھے خبر تو ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا آج پتا چل چکا ہے تم بھی جھوٹے، تمہارا مذہب بھی جھوٹا، محمد بھی سچے، محمد کا مذہب بھی سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ اللہ